نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں جو کہ قرآن کریم کے متعلق ہوگی، یعنی قرآن کریم کے معنی کیا ہیں، قرآن کریم کے مفسرین جو مشہور ہیں وہ کون ہیں، اسی کے متعلق ہم یہ ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں تک بھی ہم سے ہو سکے گا قرآن کریم کے متعلق آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کے متعلق ہے کہ قرآن کریم کے معنی ہے جمع کرنے کے، پھر یہ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ چونکہ تلاوت میں کلمات کو جمع کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم کا نام رکھا گیا ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کے 55 نام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا ذکر فرمایا۔ معزز سامعین، اگر ہم ان ناموں کو یہاں پہ ذکر کرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا ہے، مصاحف میں لکھا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتراً منقول ہے۔ قرآن کریم کل 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہوا۔ قرآن کریم میں کل 7 احزاب ہیں۔ پہلی منزل 4 سورتوں کی، دوسری منزل 5 سورتوں کی، تیسری 7 کی اور چوتھی 9 کی، پانچویں 11 کی اور چھٹی 13 کی، اور آخری منزل سورہ قاف سے اخیر تک، یعنی یہ 65 سورتوں کی ہوتی ہے، جن کی شناخت کے لیے فمی بشوق مجموعہ ہے، یعنی فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، یا سے یونس، با سے بنی اسرائیل، اور شین سے شعراء، اور واو سے والصافات، اور قاف سے سورہ قاف۔ یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال 5 ماہ اور 14 دن کے اندر نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم میں کل رکوع 540 ہیں، کل سورتیں 114 ہیں، اور آیات قرآن کریم کے اندر 6666 ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو کلمات ہیں 77,439 کلمات ہیں۔ قرآن کریم کے جو حروف ہیں 3,23,671 ہیں۔ قرآن کریم کے جو نقطے ہیں وہ 1,34,550 ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہیں،
36 معانقے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 53,243 زبر ہیں، 39,582 زیر ہیں، اور قرآن کریم کے اندر پیش 8,804 ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تشدید 1,252 ہے۔ قرآن کریم کے اندر مد 1,771 ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 83 صورتیں ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جن کو مکی کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سورہ علق اور سب سے بعد میں سورہ عنکبوت نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں کل صورتیں جو نازل ہوئیں انہیں 31 صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جن میں سب سے پہلے سب سے اول سورہ بقرہ اور سب سے بعد میں سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات جو قرآن کریم میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور قرآن کریم میں سب سے بعد میں نازل ہونے والی آیات واتقوا یوما ترجعون ہے۔ آیتوں کے اعتبار سے قرآن کریم کا بیچ ما یأفکون الشعراء۔ میرے عزیز ساتھیو، اب جب ہمارے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کے جو 10 مفسرین ہیں، جن کو مشہور محدث کہا جاتا ہے، مشہور مفسر کہا گیا ہے، قرآن کریم کے 10 مشہور مفسرین ہیں۔ اور میں سب سے اول نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی عمر 72 سال ہوئی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، کل عمر 63 سال ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی کل عمر 63 سال ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی عمر بھی 63 سال ہوتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی، کل عمر ان کی 72 سال ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل عمر 83 سال۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، ان کی کل عمر 49 برس۔ اور یہ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، اور حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سب سے آخری قتل تھا تابعین میں سے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو عبد الرحمن طاؤس ابن کیسان، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد میں سے ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کل عمر 77 سال ہے۔ حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 136 ہجری میں ہوئی، یہ تابعین میں سے تھے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ 10 مشہور مفسرین تھے جو قرآن کریم کے مفسر تھے، مشہور مفسرین ہیں۔ عزیز سامعین، آج کے لیے ہم آپ حضرات سے بس اتنا ہی عرض کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آگے کا جو ہمارا درس ہے، آگے کا جو ہمارا سبق ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔